أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قیام یوم الدین. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی آپ لوگ اگر تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے کر آ جائیں تو میرے لیے آپ کو مخاطب قرار دینا آسان ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. چونکہ دونوں مائک کی سنکرونائزیشن ایسے ہے کہ ہم کسی ایک مائک میں بات کر سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایک اسپیکر جو زیادہ مناسب تر ہے اس کا مجھے بتا دیں تاکہ میں اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر فرش اعضا پر ذکر سید الشہداء، ذکر انصار کربلا، ذکر عاشوراء و معرکہ حق کو باطل کی توفیق عنایت کی ہے. ذکر سید الشہداء ہدایت کی توفیقات میں سے ایک توفیق ہمارے شامل حال ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے بعثت انبیاء، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے بعثت انبیاء ہدایت کے عنوان سے انسانیت کی خدمت میں ایک بہت بڑی فرصت ہمیں درپیش ہے. انبیاء کا آنا ہر زمانے میں، ہر قوم میں ہدایت کا نصاب لے کے اس قوم کو شرک کی جہالت سے نکال کر توحید کی نورانیت میں داخل کرنا ہے. جتنا جتنا زمانہ بڑھتا چلا گیا اتنا یہ نبی ایک اپ گریڈڈ اور ایک ایڈوانس، ایک کامل ترین نصاب ہدایت لے کر مومنین کی، مسلمانوں کی، ہم کہیں گے کہ جو اس وقت مومنین انبیاء جو ہوتے تھے، جو انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے، ان اہل ایمان کے لیے نصاب کا ایک اور عالی ترین درجہ لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے.
انبیاء کا زمانہ گزرتا چلا گیا، ایک کے بعد ایک نبی آتا چلا گیا، نبی بھی کامل تر ہوتا جا رہا ہے، نصاب بھی کامل تر ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام انبیاء کے آنے کا، خداوند متعال کا ان کو بھیجنے کا سبب سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو، اس نبی کو اس لیے بھیجا۔ اس سے ڈسٹورشن ہو رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ انبیاء افراد کو، لوگوں کو جتنا ان کا شعور ہے، جتنا ان کے شعور کا درجہ ہے، اس شعور کے درجے کے مناسب ہدایت کریں۔ اور ایسی ہی گمراہی، جہالت، اندھیرا ان قوموں کو درپیش ہوتا تھا اور نبی آ کے اس اندھیرے سے نکالتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے خلاصہ کر کے کہ ہم کیوں لوگوں کے لیے انبیاء بھیجتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ایک مقصد ہے، بنیادی مقصد، وہ یہ کہ یہ جو دین ہے، چاہے وہ عیسیٰ کے زمانے میں انجیل ہو، چاہے وہ موسیٰ کے زمانے میں تورات ہو، چاہے وہ داؤد کے زمانے میں زبور ہو، یہ جو ہم الہی نصاب ہدایت بھیجتے ہیں، ہمیں ایک دن اس کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دینا ہے، اور یہ بنیادی ہدف ہے۔ بس یہاں سے ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ انسان کو خداوند متعال نے جو دنیا میں بھیجا ہے، ہم درمیانی ہدف کو نہائی ہدف کے طور پہ متعارف بھی نہ کروائیں اور سوچیں بھی نہیں۔ کسی بھی چیز کے بعض پرائمری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، بعض آپ کہتے ہیں انٹرمیڈیٹو یا میڈیم آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اور ایک ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ آبجیکٹیو، نہائی آبجیکٹیو۔ فائنلی کہاں پہنچنا ہے، فائنلی کیا کرنا ہے۔ نماز پڑھنا دنیا میں آنے کا ہدف نہیں ہے، روزہ رکھنا دنیا میں آنے کا ہدف نہیں ہے، عزاداری کرنا عزاداری کے لیے خلق نہیں کیا گیا انسان کو۔ یہ میڈیم آبجیکٹیوز ہیں جنہوں نے اس نہائی ہدف کو حاصل کرنا ہے، اور وہ نہائی ہدف یہ کہ یہ جو تمہارا نصاب ہے، یہ جو تمہارا نصاب ہدایت ہے، جو بھی انسان کو اپنا نصاب ہدایت پیش کر رہا ہے، تم نے اس نصاب ہدایت کو منوانا ہے کہ وہ نصاب جو نبی لے کر آئے ہیں، وہ نصاب جو اہل بیت لے کر آئے ہیں، وہ نصاب جو آخری نبی لے کر آیا ہے، مثلا قرآن مجید، تمہیں ثابت کرنا ہے باقی ادیان کو کہ سب سے کامل ترین نصاب یہ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام بھی کامل ہے، نبی بھی کامل ہے، نصاب بھی کامل ہے، اب مومن اور امت کو بھی کامل بننا ہے۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب وہ جو نصاب اور ہادی ہے، یعنی نصاب اور معلم، معلم تو کامل ہے، نصاب بھی کامل ہے، سلیبس بھی کامل ہے، پھر کیوں یہ مغلوب ہوئے؟ اس زمانے میں بھی جب نبی ہوں اور نصاب کی بات نہ مانی جا رہی ہو، معلم کی بات نہ مانی جا رہی ہو، مثلا معلم جنگ احد میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پہاڑی کو ترک مت کرنا، اور نبی دیکھیں کہ جیسے ہی ایک ماحول بنا کہ جیسے کہ جنگ جیت چکے ہوں اپنے گمان میں، نبی کے فرمان کو جیسی ٹھکرایا، دشمن نے فوراً فرصت سمجھی۔ جنگ احد کے اندر وہ داستان آپ کے اذہان میں ہے، جیسی نبی کی اطاعت سے دور ہوئے، جیتی ہوئی جنگ احد ہار گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نصاب کامل ہے، نبی بھی کامل ہے،
اور یہ تو وہ جنگ ہے جس میں کامل امام بھی موجود ہے، کامل نبی بھی موجود ہے اور کامل نصاب بھی موجود ہے۔ لیکن یہ غلبہ جو اس آیت کے اندر یہ ہے کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، جس کو میں نے کہا کہ اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر، آئیڈیالوجیکل اسلام کے اندر، مکتبی اسلام کے اندر اصطلاحات دین کے مناسب ہوتی ہیں۔ جیسے آئی ٹی کے اندر، کمپیوٹر سائنسز کے اندر جب آپ کہتے ہیں ماؤس، تو اب اس ماؤس سے مراد وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم حشرات کے اندر اور ہم کہیں کہ بھئی آپ کے ذہن میں چوہا نہیں آئے گا، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کمپیوٹر کی ایک ڈیوائس ہے جو اسکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کمپیوٹر کی دنیا میں اس کا ایک اس کی اصطلاحی میننگ ہے، جبکہ وہ جو جہاں سے لیا گیا ہے شاید وہاں پہ اس کی وہ میننگ نہیں ہو، وہ ایک جاندار حشرہ ہے جس کو ہم ماؤس سے تعبیر کرتے ہیں، سب آشنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بھی جب ہم تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید کی بھی جب ہم آئیڈیالوجیکل میننگ کرتے ہیں، ڈکشنری میننگ قرآن مجید کی الگ ہے، آئیڈیالوجیکل میننگ قرآن مجید کی الگ ہے۔ بس قرآن بھی اپنی اصطلاحات رکھتا ہے اور قرآن بھی اپنے مفاہیم رکھتا ہے۔ قرآنک کانسیپٹس، قرآنی مفاہیم اپنی آئیڈیالوجیکل میننگ رکھتے ہیں۔ قرآن میں بھی صبر ہے، اردو میں بھی صبر ہے۔ قرآن میں بھی شکر ہے، اردو میں بھی شکر ہے۔ قرآن میں بھی انتظار ہے، اردو میں بھی انتظار ہے۔ قرآن میں بھی ظاہر، ظہور، اردو میں بھی ظہور ہے۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر قرآن کی تفسیر آئیڈیالوجیکل نہ ہو، مکتبی نہ ہو، تو یہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اب اردو میں انتظار کیا ہے؟ اردو میں انتظار یہ ہے کہ میں نے بیٹھ کے مثلا ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، تو میں نے بیٹھ کے ایک تماشا دیکھنا ہے۔ ٹرین نے میرے پاس آنا ہے، میں نے ٹرین کے پاس نہیں جانا۔ اب کہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بس کا انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بس کا جو آپ انتظار کر رہے ہیں، بس کا انتظار کر رہے ہیں، گیم بھی کھیل رہے ہیں، آڈیو کال پہ بات بھی کر رہے ہیں، کسی دوست سے برابر میں بیٹھ کے بھی باتیں کر رہے ہو، اس کا انتظار ہو جائے گا۔ لیکن عربی کے اندر جو انتظار ہے، انتظار یعنی جس کا انتظار ہو رہا ہو اس کی جانب حرکت، اس کی جانب بڑھنا، اس کی جانب لپکنا، اس کی جانب ساری توجہ۔ اردو والا انتظار یعنی آپ بیٹھیں، جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ خود آئے گا۔ عربی آئیڈیالوجی مکتبی اسلام میں انتظار یعنی مجھے جس کا انتظار کر رہا ہوں وہاں جانا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ اسی طریقے سے صبر، اردو میں بھی صبر ہے۔ اب یہ وہ بچیاں کہ جب شادیاں مناسب نہیں ہوتی، اسلامی معیارات کے اوپر شوہر کا انتخاب نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ نے سنا ہوتا ہے ان بچیوں سے کہتی ہیں میں تو بس اس شوہر کے اوپر صبر کر رہی ہوں، جبکہ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں کر رہی ہیں، آپ بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ کسی ظالم ظلم کے نیچے وہ جو آپ سے کہہ رہے کہ بھئی تم نے اگر میرے ازدواج میں رہنا ہے، مجھے بے پردہ پسند ہو، میری ساری دوستوں کی بیویاں حجاب نہیں کرتی، تم بھی حجاب نہیں کرو گی۔ اب وہ خاتون کہہ رہی ہے مولانا میں تو صبر کر رہی ہوں۔ نہیں بھائی، یہ صبر نہیں ہے، یہ اردو کا صبر ہے، یہ مجبوری کہتے ہیں اس کو۔ اردو میں اس کے لیے صحیح لفظ مجبوری ہے۔ قرآن کے اندر جب آیا کہ ان اللہ مع الصابرین، تو خدا مجبوروں کے ساتھ ہے؟ نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے، خدا مجبوروں کے ساتھ نہیں ہے۔ عربی میں آئیڈیالوجی کے اندر صبر یعنی اپنی تمام توانائی، جو بھی رکاوٹ تمہارے مقصد میں آئی ہے، اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں اپنی تمام توانائی کو خرچ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک مرتبہ کچھ نہ کرنا صبر ہے، جیسے وہ انتظار تھا، اور ایک مرتبہ سب کچھ کرنا صبر ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے امام حسین نے جو کربلا میں صبر کیا ہے، اگر امام حسین کا کربلا میں صبر ہے تو اہل اردو کی نظر میں تو امام حسین کو مدینے میں رہ جانا چاہیے تھا، پھر وہ مدینے سے نکلنا تو بنتا ہی نہیں ہے اگر اس طرح سے صبر کرنا تھا تو۔ یا جیسے سید الشہداء کے لیے بعض نوحے لکھ کے گئے، اس میں لکھا باقاعدہ لاچار حسینہ، استغفر اللہ ربی واتوب، مجبور حسینہ، مجبور زینب۔ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پوری کائنات کے اختیار جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، ان کو کوئی لاچار کر سکتا ہے۔ سید الشہداء و حسین ابن علی، جب پوری کائنات لاچار ہو تو حسین چارہ گر ہے جو لاچاروں کو چارہ گر بن کے آتا ہے۔ حسین وہ ہے
جو جب لاچاروں میں آتے ہیں تو ان کو چارہ کار بتاتے ہیں کہ تمہیں اس سے نکلنا کیسا ہے. بس یہاں پہ اسی لیے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری اردو اور عربی مکس ہو گئی. شکر ہمارے یہاں ذات ہے، شکر کا معنی لسانی شکر ہے، جو کہ شکر کا ایک درجہ بھی ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے فرش اعضا پہ آنے کی توفیق دی. لیکن یہ خطیب شکر ادا کرے لیکن ممبر حسینی کا حق ادا نہ کرے. جو ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے کہ یہاں سے حسین کا پیغام، قرآن کا پیغام، اہل بیت کا پیغام دیا جائے. اصل شکر ہر نعمت کو جس نعمت کا جو مقصد ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا. اب یہ شکر کی آئیڈیالوجیکل میننگ ہے، مکتبی میننگ ہے. قرآن مجید میں بہت سارا آیا ہے، بہت زیادہ جگہ پر آیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نِعْمَتِي، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ہمارے استاد اس کی بڑی اچھی مثال دیتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے طالب علموں کے ہاسٹل کے اندر. یہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ تھوڑی جگہ اونچی کرنے کے لیے کتابوں کو استعمال کرتے تھے. 5-6 کتابیں ایسے رکھ دیتے تھے اپنی، ایسی فقہ کی، اصول کی، حدیث کی، تاریخ کی کتابیں. تھوڑا سا ہمیں اوپر کرنا ہوتا تھا، اس کے اوپر قرآن رکھتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے. جو کام ہم رحل سے لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر کرنے کے لیے، تو استاد آ کے کہتے تھے یہی ناشکری ہے. یہ کتابیں سطح کو اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کتابوں کا کفران نعمت ہے. یہ کتابیں ایک نعمت ہے جن کا ایک مقصد ہے. یہ جو آپ نے استعمال کیا ہے کتاب کو، یہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. وہاں میرے لیے بھی صحیح شکر کا مطلب استاد کی اس مثال سے سمجھ میں آیا تھا کہ اچھا شکر سے مراد یہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کتاب کا جو مقصد ہے کتاب کو اسی میں استعمال کریں، اس کام کے لیے کوئی اور چیز کا استعمال کریں. کتاب کو ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کریں باقی مقاصد کے لیے. اسی طریقے سے عزاداری بھی ایسے ہی ہے. ایک شخص خطیب ہو اپنی شہرت کے لیے ممبر کو استعمال کرے، ایک نوحہ پڑھنے والا ہو اپنی شہرت کے لیے استعمال کرے، لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے استعمال کرے، لوگوں کی مرضیاں خریدنے کے لیے ممبر کو استعمال کرے. پھر وہاں پہ سید السجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ امام سجاد کا کیا جواب ملتا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق. تو نے جو یہاں پہ ابھی ممبر پہ بیٹھ کے یزید کی تعریف کی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یزید کے وکیل بڑے آنا شروع ہو گئے. تو سید سجاد کہتے ہیں یہ جو تو نے ممبر پہ بیٹھ کے یزید کی تعریف کی ہے، تو نے خالق کی ناراضگی کو خریدا ہے مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بیچا ہے. خالق کی رضا کو بیچا ہے مخلوق کی خوشی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس کو بتایا کہ لکڑیوں پہ بیٹھنے والے، ممبر کا لفظ بھی استعمال امام سجاد نے نہیں کیا، چونکہ جیسے یہ ممبر اس مقصد میں استعمال نہ ہو سید سجاد کے لیے لکڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا وہ مقصد نہیں رہا جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا ہے. بس یہاں پہ جو مشکل پیش آئی ہے کہ امام بھی کامل ہے، رسول بھی کامل ہے اور نصاب بھی کامل ہے، لیکن وہ مومن نہیں بن رہا. جس کو اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم کہیں گے اقبال ہمارا تو بچہ روز قرآن پڑھتا ہے، روز ابھی ایک بچہ ختم کر رہا ہے، ایک بچے کا دوسرا قرآن ہے. رمضان میں تو ہم 4-4 5-5 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اقبال؟ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اقبال؟ وہی تمہارے زمانے میں اگر دین کو غلبہ حاصل نہ ہو، اس زمانے کے اندر تم ایک مطلوب مومن یا مطلوب امت نہیں ہو. دین کو غلبہ حاصل ہو. ہر شخص یہ کہے کہ میری راہ نجات دین کے اندر ہے، چارہ کار دین کے اندر ہے. جس مشکل میں کوئی پھنسے کہا کہ اس کا حل دین کے طور پہ بتاؤ. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب دین خدا نے تو کامل اتارا تھا، لیکن میرے معاشرے میں جو دین موجود ہے آیا وہ بھی کامل موجود ہے یا کامل موجود نہیں ہے. جو مشکل پیش آئی، جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ موضوع ہمارا تقریباً 10 دن کا موضوع ہے کہ حسینیت اور غلبہ دین، جس کو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. آج بالکل خلاصے کی صورت میں کہ انشاءاللہ کہ اگر توفیق حاصل ہوئی تو ان مجالس کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک جگہ جاری و ساری رہے گا. وہاں پہ میں اس کو اور بھی مزید بیان کریں گے اور انٹرنیٹ کے اوپر اس ڈسکشن کو کہ میں اپنی زندگی میں اپنے دین کو غلبہ کیسے دوں، میری زندگی میں دین غلبہ کیسے حاصل کرے.
جیسے ابھی اگر آپ ایک عام پاکستانی کی زندگی میں دیکھیں تو ایک عام پاکستانی، اس کی زندگی کے اوپر جو غلبہ ہے وہ معاش کا ہے، اسے کہتے ہیں غلبہ، یعنی وہ ہر چیز فیصلہ کرنے میں اپنی معاش کی طرف دیکھتا ہے، ملنا کس سے؟ معاش کی طرف دیکھتا ہے. کل مجھے آفس جانا ہے، چھٹی کرنی ہے، گھومنے جانا ہے، تو کس جگہ میں گھومنے جاؤں؟ میری معاش کیسی ہے، معاشی زندگی کیسی ہے، اس سے میں طے کروں. کہاں شادی کرنی ہے؟ اپنی جیب دیکھے گا. کس سے بات کرنی ہے؟ اپنی جیب دیکھے گا. فوراً ہر چیز کے اندر غلبہ اس چیز کا ہے کہ میرے لیے معاشی زندگی جو ہے، اقبال نے بہت خوب، چونکہ اقبال قرآن اور اہل بیت کی پچھلے 100 سالوں میں آنے والے مجددین کے اندر اقبال خالص اسلام شناس ہیں، علامہ محمد اقبال. اور اقبال نے بیان بھی کیا ہے، وہ جو علی اقبال نے بیان کیا ہے، وہ جو امامت اقبال نے بیان کی ہے، وہ ہمیں بہت کم ملتی ہے. وہاں پہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، قبض کی روح تیری جس نے دے کے تجھے فکر معاش. یہ جو عصر حاضر ہے، میں جو جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب کے سب برطانیہ کی نوکری کے لیے اتنے لپک رکھے گئے، اور ان کے پاس حتیٰ محمد عربی کا دین سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. برطانیہ نے ان کو لگا دیا تھا. جب اقبال نے یہ شعر کہا تھا، اس وقت ہر مسلمان برطانیہ کا نوکر ہونے پہ فخر سمجھتا تھا، برطانیہ کا. اور آپ نے سنا بھی ہوگا، ابھی یہاں پہ کچھ افراد موجود ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، جیسے کوئی برطانیہ کا نوکر بنتا تھا، نانی اور دادی مٹھائی بانٹتی تھی، میرا بچہ نوکر ہو گیا ہے، میرے بچے کی نوکری لگ گئی ہے. نوکر ہونے پہ مٹھائی بانٹ رہے ہو آپ؟ مطلب نوکر، اور وہ بھی کس کا؟ کافر، ظالم، فاسق، فاجر. ایک ایسا نظام جس نے آ کے تمہارے اوپر استعماری وہ کیے، اس میں تمہارا بچہ نوکر ہو گیا اور یہ مٹھائی بانٹ رہا ہے، اور سارے محلے کو بتا رہا ہے میرا بیٹا برطانیہ کا نوکر ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کس بات کی مٹھائی ہے؟ وہ بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے. اور ہمارے اتنا عادی ہوا، اقبال نے آگے بتایا کہ بھائی یہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اقبال نے اس وقت یہ بات کہا تھا. یہ کون سا دین ان کو پڑھایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ سید الشہداء کا قیام سمجھ میں آتا ہے. یہ جو سید الشہداء نے بات کی تھی کہ جس دین کے اوپر، جس معاشرے کے اوپر لوگ مسلمان ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، لیکن ان پر یزید جیسا شرابی، فاسق، فاجر، قاتل، ایسا شخص اگر ان کے اوپر حکمران بن جائے، سید الشہداء نے فاتحہ پڑھی ہے ان کی مسلمانی پر، فعلی الاسلام والسلام، ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. یہ وہ حسینیت نے معاشرے کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل پیتھولوجی. معاشرے کے اندر کچھ امراض ہوتے ہیں، جیسے جسم کی بھی پیتھولوجی ہوتی ہے، میڈیکل پیتھولوجی میں اس کو پڑھا جاتا ہے. جسم کی کچھ امراض ہیں، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. جیسے بخار ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر آ رہا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر فوراً ٹیمپریچر دیکھ کے پہچان لیتا ہے یہ بخار ہو رہا ہے اس کو. اب بخار کیوں ہو رہا ہے؟ باقی سمپٹمز کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح معاشرے کی بھی کچھ بیماریاں ہیں. اگر معاشرے کے اوپر کوئی ظالم، فاسق، فاجر، شرابی، چور حاکم بن جائے، حکومت حاصل کر لے، سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تشخیص دے رہا ہوں بیماری کی، اس کا سافٹ ویئر خراب ہے، اس کا سافٹ ویئر خراب ہے. اس نے اسلام کے نام پہ جس کو اپنا دین بنایا ہوا ہے، دین اپنی حقیقت میں، اپنی اصل میں دین غالب ہے، اس کو غلبہ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ مغلوب ہے. یہ جو شخص ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے یہ مغلوب ہے. پر پتہ چل گیا اس کے سافٹ ویئر کی مشکل ہے. اینن یہی مشکل امام حسین نے کربلا میں تشخیص دی کہ فعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے جن نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ کا نتیجہ یزید جیسے کا ان کے اوپر حاکم بن جانا ہے. اب یہ کربلا کی سوشل پیتھولوجی ہے، کربلا کی معاشرہ شناسی ہے جو سید الشہداء نے کروائی. اینن یہی بات آ کے اقبال نے کی کہ یہ جو اسلام میں دیکھ رہا ہوں بر صغیر کے اندر، اس اسلام سے تو یہ برطانیہ کا نوکر بنتا ہے، نہ کہ برطانیہ کا امام، نہ کہ برطانیہ کا امام. پھر اقبال آگے فرماتے ہیں، ایک حسینیت کی مکتب کی اقبال کی زبان سے ترجمانی کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، تو اس لیے شعروں کی نتیجے میں جلدی سفر طے کروا رہا ہوں آپ کو.
پھر اقبال آ کے کہتے ہیں کہ اب جب اس کا اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو اسلام ہندوستان میں موجود ہے، جو آخر میں مسلمان کی جیت اور مسلمان کی سب سے بڑی فتح برطانیہ کا نوکر ہونا اس کو بتاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمہیں دوبارہ سے اسلام پڑھنا پڑے گا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اے مسلمان، اے مومن، اے قرآن کے ماننے والے، اے اہل بیت کے ماننے والے، اے علی کے ماننے والے، تو جو برطانیہ کا نوکر ہونے پہ فخر کر رہا ہے، اپنا اسلام دوبارہ پڑھ جا کے۔ اس کا مطلب تجھے نہ محمد سمجھ آیا، نہ علی سمجھ آیا، نہ پنجتن سمجھ آئے، نہ قرآن سمجھ آیا، چونکہ تیرا خلاصہ دیکھ کے اقبال کو پتہ چل رہا ہے کہ مشکل کہاں پہ ہوئی ہے۔ اب ان کے پاس قرآن تھا جیسے ہمارے پاس بھی قرآن ہے، اگر قرآن گھروں میں رکھا ہو، اگر قرآن موبائل میں ہو لیکن زندگی میں نہ ہو، نظام زندگی قرآن کا نہ ہو، نظام زندگی علی کا نہ ہو، وہاں پہ آ کے سید الشہداء بتاتے ہیں حسینیت غلبہ دین کا اصل ذمہ دار مناسب اسلام فہمی معاشرے میں نہ ہونے کو قرار دیتے ہیں۔ ممبر کی ذمہ داری ہے ان کو دوبارہ سے اسلام سمجھائیں، دوبارہ سے وہی علوی اسلام، وہی فاطمی اسلام، وہی محمدی اسلام۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ اقبال جو کربلا شناس ہے، کہہ رہے ہیں اب ان کا کیا کریں کہ جو آج یورپ کی، مغرب کی نوکری کو اپنے لیے فخر سمجھ رکھے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس نصاب علی کا ہے، نہ ان کے پاس عدالت علی کی ہے، نہ ان کے پاس تعلیم علی کا ہے، نہ ان کے پاس اسکول علی کا ہے، نہ ان کے پاس دفتر علی کا ہے، نہ ان کے پاس نظام علی کا ہے، نہ ان کی طرز زندگی علی کی ہے، لیکن نعرہ علی کا ہے۔ یہاں پہ آ کے اقبال کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کو نصاب پڑھانا پڑے گا۔ آج جو چیز ہم پاکستان، ہندوستان اور عمومی طور پہ عرب ممالک کے اندر سب سے خاص طور پر دیکھ رکھے ہیں، یہ جو پستی آئی ہے، آج مسلمان غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے۔ جس کو امامت کرنی تھی پوری دنیا کے اوپر، یہ دین اس لیے آیا تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم قبلہ اجازت ہے یا اللہ۔ بس یہاں پہ یہ جو مشکل تشخیص دی گئی ہے کہ دین اس لیے آیا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ لیکن اگر میری دین شناسی اتنی مختصر ہو کہ وہ مجھے اپنی سوسائٹی میں غلبہ نہ دے رہی ہو، تو پوری عالم میں دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ چاہے میں اپنے کتنا ہی خوش ہوتا رہوں اپنے تئیں، کتنا ہی نعرے لگاتا رہوں، قصیدے پڑھتا رہوں، منقبتیں پڑھتا رہوں، ہاں دین اپنے نصاب میں یہ قدرت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، پوٹینشیل رکھتا ہے، لیکن جب تک دین معاشرے میں نافذ نہیں ہوگا، بالکل ایسی ہے کہ جیسے کچھ سافٹ ویئرز آپ دیکھتے ہیں، اپلیکیشن موبائل میں آپ کے پاس رکھی ہوتی ہیں، اس نے فرض کریں ایک اپلیکیشن ہے جو آپ کی موبائل کی سب سے بڑا ایک پرابلم سب کو آتا ہے کہ اسپیس، موبائل کے اندر میموری فل ہو جاتی ہے۔ کچھ اپلیکیشنز بنی ہیں کہ وہ آپ کی میموری یوٹیلیٹی اپلیکیشنز ہیں کہ بھائی وہ آپ کی میموری کو وہ رکھیں گی، جو آپ کی فالتو فائلز ہیں، تصویریں ہیں، چیزیں ہیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ آپ کی کیشے کو کنٹرول کریں گی، کہ وہ غیر ضروری فائل کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کرتی رہیں گی تاکہ آپ کو ذرا تھوڑی اسپیس موبائل کے اندر ملتی رہے، آپ کا کام چلتا رہے۔ اگر یہ سافٹ ویئر موبائل میں رکھا ہوا ہو کسی فولڈر کے اندر لیکن انسٹال نہ ہوا ہو، نصب نہ ہوا ہو اس کے اندر، تو یہ سافٹ ویئر صرف موبائل کے اندر ہونا موبائل کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جس کام کے لیے یہ سافٹ ویئر اس موبائل کے لیے بنایا گیا تھا۔ بس یہ جو نصاب کامل ہوا ہے، اسلام کامل شکل کے اندر ہے، اگر اس کی میں قراءت کرتا رہوں اس سے مجھے ثواب تو بہت ملے گا، اگر اس کے لیے بالکل تجوید کے ساتھ بہترین قرآن پڑھ لوں جو کہ بہت ضروری ہے، بہت خوبصورت کر دیتا ہے قرآن خوانی کو، لیکن یہ میری زندگی کے اندر طرز زندگی نہ بنے، قرآن کی آیت زندگی کے اندر میری روش نہ بنے، قرآن سے نکلا ہوا تعلیمی نظام نہ ہو، قرآن سے نکلا ہوا، اب میں جو شادی کرنے جا رہا ہوں، اب مجھے انتخاب ہمسر کرنا ہے، مجھے کیسی زوجہ چاہیے؟
اس میں کتنا قرآن دخیل ہے میری زوجہ کے انتخاب میں، مجھے کیریئر کیا کرنا ہے، مجھے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے، قرآن کی کتنی مداخلت ہے اس کے اندر جو سبجیکٹ میں اپنے لیے انتخاب کروں۔ جس امام کے ظہور کا میں منتظر ہوں، میری زوجہ کے انتخاب میں زمانے کے امام کی کتنی مرضی شامل ہے، اتنا میرے انتخاب میں یہ نصاب نافذ ہے۔ انہوں نے بھی تو معیارات بتائیں، زوجہ کیسی ہو، شوہر کیسا ہو، اپنے لیے جو تم انتخاب کرو۔ گھر کے اندر بہترین بھائی ہونے کا نصاب موجود ہے، بہترین باپ ہونے کا نصاب موجود ہے، بہترین والدہ ہونے کا نصاب موجود ہے۔ انجینئرنگ میں 4 سال انجینئرنگ میں لگاؤں، 8 سال میں میڈیکل MBBS کروں، کتنا اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہوں میں، کیونکہ میں نے ٹائم دیا، پیسہ لگایا اور نصاب پڑھا، اس کا نصاب پڑھا اور اس کو لا کے پھر امپلیمنٹ بھی کیا جو کچھ میڈیکل نے کہا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اچھا انجینئر موجود ہے، اچھا ڈاکٹر موجود ہے، لیکن اچھا اسلام شناس موجود نہیں ہے۔ وہی وجہ ہے، اگر یہی انجینئر اس نے میڈیکل کو ٹائم نہیں دیا، اسی لیے یہ انجینئر بہترین ڈاکٹر نہیں ہے، بہترین انجینئر ہے۔ اس نے جہاں پہ ٹائم دیا ہے، جہاں پہ نصاب پڑھا ہے، جہاں پہ وقت لگایا اپنی زندگی کا، لیکن دین کو پڑھنے کے لیے پورا سال ہم نے وہ وقت نہیں دیا، جبکہ دین نے کہاں تک کا سفر طے کرانا تھا۔ انجینئرنگ نے یہاں پر چند روزہ ہمیں ایک پیشہ دینا ہے حلال روزی کمانے کے لیے، جتنی ہماری زندگی مادی زندگی ہے اس کے اندر ہمیں ایک فائدہ دینا ہے تاکہ میں حلال کے ذریعے سے اپنی معاش کما سکوں۔ لیکن اسلام نے، دین کے نصاب نے مجھے کہاں تک پہنچانا تھا، حتیٰ اس دنیا کے بعد بھی سفر کروانا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، امامت کی نعرے لگانے والے، امامت کا اتنا پرچار کرنے والے، ایک پورا نظام امامت کو ایک جوان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہ ہو۔ میں ابھی ایک جگہ اسلام آباد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ولایت اور امامت کے باب میں وہاں پہ گفتگو تھی، ایسی سوال جواب کا سیشن تھا۔ آج بھی بعض مومنین نے کہا تھا، تو ہم انشاءاللہ ماتم کے فوراً بعد، چونکہ بندہ حقیر کے لیے آج آخری فرصت ہے آپ کے درمیان، تو ماتم کے فوراً بعد میں یہیں پر ہی آپ کی خدمت میں ہوں گا۔ جن مومنین کا بھی اگر کوئی سوال ہو ان 2 روزہ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی، تو ہمارے پاس ماتم کے فوراً بعد زیارت کے بعد ہم یہیں پر ہی بیٹھیں گے۔ جو مومنین بھی اس میں حصہ لینا چاہیں ساتھ میں بیٹھ جائیں، تو مختصر طور پہ ایک نشست سوال جواب کی ہم رکھیں گے۔ بس وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ ولایت اور امامت کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ تو میں نے وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، ولایت خدا۔ تو یہ ولایت خدا کا جیسی لفظ استعمال کیا، ولایت اللہ، اللہ کی ولایت، تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تو ولایت اور امامت تو نبی کے بعد شروع ہوتی ہے، آپ نبی سے پہلے کیسے ثابت کر رہے ہیں اسے؟ حضرت ابراہیم کی امامت، اب ہمیں پتہ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ تو وہاں پہ میں نے مختصر طور پہ بیان کیا۔ اچھا ہوا جیسی وہ سوال جواب کا سلسلہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا 3 نشستیں انہوں نے امامت کے اوپر ہی رکھ لی۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو ہم بار بار نظام کی بات کر رہے ہیں، نظام نظام نظام، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچپن سے، ہم سے جب کہا گیا کہ بھائی دین کیا ہے، تو دین کو ہم نے کیا سنا؟ دین اصول دین ہے، فروع دین ہے، اخلاق اور آداب ہیں۔ بس یہ 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی، مکمل دین یہی ہے، اصول دین، فروع دین، اخلاق، آداب۔ اخلاق اور آداب کو بھی ملا کے ہی بیان کیا جاتا ہے اکثر، یعنی احکام اور اصول دین اور اخلاق اور آداب۔ اب دیکھیں نظام اتنا بڑا حصہ ہے دین کا کہ دین کے اندر اسلام کے احکام بھی ہیں، اسلام کے آداب بھی ہیں، اسلام کے اصول بھی ہیں، اسلام کا اخلاق بھی ہے اور اسلام کا نظام بھی ہے۔ بس امامت اور ولایت اسلام کا وہ پورا نظام ہے جو یہ اسی اخلاق، احکام، اصول اور ان سب کے اوپر حاکم نظام ہے کہ جو خدا سے شروع ہوتا ہے، اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ امامت اور ولایت، اور اللہ کی امامت میں جانا ہے، اللہ کی ولایت میں جانا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ خدا بھی ولی ہے۔ کب جانا ہے اللہ کی ولایت میں؟ یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا، جو شہید بھی ہو جاتا ہے تو خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو راہ خدا کے اندر قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں اور ہمارے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن تم ان کا گمان نہیں کرتے۔ آیت اللہ مصباح یزدی حافظ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے یہاں پہ یہ چیز بتائی، یہ امامت کا سفر حتیٰ قیامت کے بعد اس برزخ میں جاری و ساری یہ امامت، یعنی اس شخص نے اپنے آپ کو
اتنا خدا نے جو امام اس کے لیے بنایا تھا، کبھی انبیاء امام ہیں، انبیاء کے بعد غیر انبیاء امام ہیں، 14 معصومین 12 معصومین امام ہیں، اس کے بعد پھر فقہا کا سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی فقیہ بھی ولی ہے۔ اب یہ امامت کے اور ولایت کے درجے ہیں، اور ہر درجہ اپنے سے نیچے اوپر والے سے امامت کے مطیع ہوتا ہے اور نیچے والوں کو کے لیے امام ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی جو امامت یا ولایت ہے وہ تمام انبیاء کی امامت اور ولایت اس کے نیچے ہے، اس کے اذن سے یہ تمام انبیاء جو انبیاء کو موقع ملا پریکٹیکلی بھی، عملی طور پہ بھی امامت کرنے کا، اور بعض انبیاء کو موقع نہیں بھی ملا، چونکہ انبیاء کے لیے ایسا تھا کہ انبیاء کو بعض امتحانوں سے گزرنا پڑتا تھا، جس امتحان کے بعد پھر وہ امامت کی منزل پہ پہنچتے تھے۔ فقط یہ 14 ایسے ہیں کہ جب سے ہیں امام ہیں، جب سے ہیں ولی ہیں۔ یہ خداوند متعال کا ایک لطف ہے ان 14 پر کہ بشر میں ولایت اور امامت، بشر میں، مخلوق میں امامت کا سب سے عالی ترین درجہ اگر کسی کو حاصل ہے تو ان 14 کو حاصل ہے، حتیٰ سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب وہ ایک مرتبہ ولایت پہ فائز ہیں جو کل احترام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کے اوپر بھی سیدہ کا احترام واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے ایسی واجب ہے نبی کے اوپر بھی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی مرتبہ ولایت کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہمارے ذہن میں بس 14 معصومین 12 امام کا تصور آئے، اور اگر کوئی بولے کہ نبی اکرم بھی امام تھے، سید الشہداء کی روایت ہے ان رسول اللہ کان هو الامام، بے شک ہمارے رسول امام تھے، تو ہمارے لیے اتنا واضح ہونا چاہیے تو ہم تھوڑا سا گھبرائے نہیں اس کے اندر کہ بھئی امامت کا سلسلہ اللہ سے شروع ہوتا ہے اور حتیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ آپ کہ بھئی مرنے کے بعد تو وہاں پر تو رسول اللہ کی امامت نہیں ہے، وہاں تو مثلا مولا علی کی امامت نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے زمین کے اوپر ہے، دنیا کے اندر ہے۔ تو کہا خدا نے کہا ہے کہ اب تم چونکہ تم نے انبیاء کی بات مانی، ائمہ کی بات مانی، ولی فقیہ کی بات مانی، اپنے آپ کو ہر زمانے کے امام سے جوڑ کے رکھا۔ جب ابراہیم امام تھے تم ابراہیم کی امامت میں اطاعت کر رہے تھے، جب محمد عربی امام تھے تم اسی رسول اور نبی جو کہ امام بھی تھا اس کی امامت میں اطاعت کر رہے تھے، جب علی امام بنے تم امامت علی کے اندر آ گئے، ہر درجے کی امامت میں تم امامت کے ساتھ جڑے رکھے، حتیٰ کہ تم نے راہ امامت میں شہید ہو گئے۔ اب خداوند متعال کہہ رہے تمہارا درجہ اتنا بڑھ چکا ہے، تم مستقیماً اللہ کی ولایت کے قابل بن چکے ہو شہید ہونے کے بعد۔ اور تمہارا ایک درجہ ایسا تھا کہ جب تمہیں ضرورت تھی کہ ابراہیم کی امامت میں آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے آگے آنے والی امامت کے قابل تم بن سکو، نبی کی امامت میں آؤ پھر آگے جا کے علی کی امامت کے قابل بن سکو۔ اور یہ آئندہ یعنی ہر امامت کا جو نظام ہے اپنے سے اوپر والے امام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب نظام امامت جو غیبت کے زمانے کے اندر جس کو ہم ولایت فقیہ یا امام فقیہ سے تعبیر کرتے ہیں، جب شروع کے اندر یہ باتیں ہوئیں امام خمینی، اور یہ تو لوگوں کو اسی لیے تھوڑا سا اعتراض سا ہوا یا تھوڑا سا ایک دم سے لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی ہمیں تو امامت مولا علی کو ہم پہلا امام مانتے ہیں اور 12ویں امام آخری امام کو ہم 12واں امام مانتے ہیں، اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی امامت کی بات نہ کریں۔ وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے پورے نظام امامت کو نصاب کے طور پہ نہیں پڑھا کہ بھئی یہ امامت کا وہ درجہ ہے جو پوری کائنات کے اندر امامت کی معراج ہے، اس سے اوپر مخلوق کے اندر امامت کا اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ وہ بھی خداوند متعال کے خاص لطف کے نتیجے میں جو ان 14 کو مقام ولایت حاصل ہے، جس میں سے یہ 12 امام ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس امامت کا تصور نہیں ہے، بس امامت کے نتیجے میں وہ غلبہ حاصل ہوگا جو سید الشہداء کربلا کے اندر بتا رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ سید الشہداء نے کہا اس کا مطلب اپنے نصاب کو دوبارہ پڑھو۔ ایک کل بھی جو جملہ کہا تھا کہ ایک اسلام وہ تھا کہ جسے سید الشہداء بچا رہے تھے، جس پر اپنا علی اکبر قربان کر رہے ہیں، عباس کو قربان کر رہے ہیں، قاسم کو قربان کر رہے ہیں، اور ایک اسلام پہ سید الشہداء فاتحہ پڑھ رہے تھے، فعلی الاسلام والسلام۔ یہ وہی ناقص اسلام، وہی فقط نمازوں والا اسلام، فقط روزوں والا اسلام، مکمل اسلام نہیں ہے۔ جو اسلام اگر مکمل شکل کے اندر پڑھایا جائے اور پڑھا جائے، اس مکمل اسلام میں یہ توانائی موجود ہے جو مومن کو بحیثیت فرد اور امت کو بحیثیت معاشرہ تمام اقوام کے اوپر غالب کر سکتا ہے۔
لیکن اگر اس اسلام کے اندر سے اس کے انگریڈینٹس، اس کے جو اصل کریم ہے جیسے امامت اسلام سے نکال لی جائے تو یہ صرف نماز، روزہ، حج، سید الشہداء 8 ذی الحج کو، عین 8 ذی الحج کو، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے امامت کے بغیر یہ حج پسند نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی یہاں پہ یہ حج اتنا ضروری ہو جس حج سے امت اسلامی کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حج یزیدیت کے سائے میں ہو رہا ہے۔ سید الشہداء فرش عزا بھی امامت کی چاہتے ہیں اور عرش عزا بھی امامت کی چاہتے ہیں۔ اگر فرش عزا حسین کا نہ ہو یا فرش عزا حسین کا ہو لیکن عرش عزا یعنی جس حکومت میں عزاداری ہو رہی ہے اگر وہ کربلا والوں کی نہ ہو، پھر اس بانی عزا کو جا کے کسی فاسق فاجر، کسی شرابی سے جلوس کے پرمٹ لینے پڑتے ہیں، مجلس کی اجازتیں لینی پڑتی ہیں، پھر کوئی شمر آ کے بتاتا ہے کہ تم یہاں سے لے کے یہاں تک جلوس نکال سکتے ہو۔ یہ سید الشہداء کی اصل مشکل تھی۔ یہ کون سی عرش پہ تم حج بجا لا رہے ہو، اس کے اوپر فخر کر رہے ہو؟ یہ کون سے نظام میں تم کر رہے ہو؟ اس کا مطلب تمہارا دین فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے اوپر محدود ہے، اور تم یہ سب چیزیں جس نظام میں قابل قبول ہیں اور ہمارے پاس واضح روایات ہیں، امامت کے بغیر، امام کے بغیر یہ قبول نہیں ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ، بالامام تمام الحج، بالامام تمام الصوم، بالامام تمام الزکوٰۃ۔ امام کے ساتھ یہ چیزیں، یہ تمام کی اصطلاح عربی کے اندر وہی مکتبی معنی اس کا یعنی قبولیت۔ احکام دین صحیح نماز پڑھنے کی ضمانت دیتے ہیں لیکن قبول نماز پڑھنے کی ضمانت نہیں دیتے۔ آپ صحیح احکام کے ساتھ نماز پڑھیں جس میں تمام آداب کا اور نماز کے احکام کا خیال رکھیں، 11 واجبات ہیں، رکنی و غیر رکنی، سب کو بجا لائیں۔ سید الشہداء دیکھ رہے تھے یہ بالکل صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، تمام احکام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن امامت کے سائے میں نہیں ہیں ان کی نمازیں، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ۔ اسی لیے وہ ان کے لیے کتنا آسان ہو گیا، بغیر امامت کے اگر دین ہو پھر وہی سامنے کھڑا ہو کے سید الشہداء کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ اصلی غم حسین ہے کہ جس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ غم حسین کیا ہے، یہی اسلام کا اتنا ناقص تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہونا، اور جس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بتانا ہے۔ اگر وہ نہ بتا رہا ہو لوگ بھی عکس العمل نہیں دکھا رہے، اگر وہ وقت ضائع کر رہا ہو وہ بھی عکس العمل نہیں دکھا رہے۔ اور واقعاً یعنی میں کہوں گا کہ 100 تحسین کے قابل ہیں ایسے علماء کہ جیسے قبلہ تشریف فرمائے۔ میں کل خود بھی حیران تھا کہ ایک شخص منبر حسین پہ آ کے توحید سے شروع کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا اس وقت، اگر آپ یعنی شاید ہمیں اندازہ نہ ہو کہ کتنی جرت چاہیے اسلام کو بنیادوں سے ٹھیک کرنا اپنے معاشرے کے اندر، اور اگر کوئی شخص اس کے لیے دم بھرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نہیں معاشرے کو اس کی بنیادوں سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس طرح کے اظہر صاحب جیسے بانی بھی میسر ہو جائیں جو یہ جرت عالم کو اور اس کو دے دیں کہ بھائی یہ فرش عزا حاضر ہے اسلام شناسی کے لیے کہ جہاں پہ مشکل ہے مشکلات کو وہاں پہ دور کیا جائے۔ اور میں نے کہا کہ اقبال اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر توحید ہی نہیں ہے تو حسینیت کہاں نتیجہ دے گی، جس کے لیے سید الشہداء نے سارا قیام کیا، سب کچھ بچایا؟ اگر توحید سے ہی شروع نہ ہو، اس لیے ہمارے لیے یہ جو فرش عزا ہے، قبلہ بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے چیزیں ہوں گی، لیکن پورا سال نصاب دین پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پورا سال نصاب دین کے لیے اہتمام نہ کیا جائے، یہ فرش عزا صرف اسی امراض کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، مشکل کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، ساری چیز یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں خود محنت زحمت کرنی پڑے گی کہ وہ علماء جو فقط درس نہیں رکھتے بلکہ درد بھی رکھتے ہیں معاشرے کا، درس اور درد جن کے اندر نظر آئے، اپنے بچوں کو ایسے علماء کے حوالے کرنا کہ میرا بچہ بہت اچھا انجینئر ہے لیکن میں اس کو اپنا اچھا بیٹا بھی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹا بننے کا نصاب آپ کو کسی اسکول کے اندر نظر نہیں آئے گا، کوئی کالج آپ کو بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا سوائے مکتب اہل بیت کے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اور اس کا تجربہ آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ہوا بھی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بالکل عیناً وہی، کیونکہ شاگرد مکتب سید الشہداء ہیں، دین کو غلبہ دینے کے لیے
وہیں سے شروع کیا، اسلام شناسی سے انقلاب اسلامی کا اور تحریک انقلاب کا آغاز کیا۔ دوبارہ سے ایک اسلام پڑھایا، کہا کہ بھائی یہ جو اسلام حوزے کے اندر موجود ہے، یہ جو پڑھایا جا رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور شاہ بھی جو ہے وہ اس حوزے کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور علماء اور بڑی بڑی شخصیات صرف شاہ سے اپنے روابط ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ اس کے خلاف قیام نہیں کرتی تھی۔ امام خمینی نے یہ جملہ بولا کہ اسلام گم شدہ، اسلام گم ہو چکا ہے، باید تلاشش کنید، آئیں مل کے اسلام کو ڈھونڈتے ہیں۔ اینن جملہ ہے یہ امام خمینی کا، کہ ہمارے معاشرے میں اسلام گم ہو چکا ہے۔ وہ اسلام جو امامت کے سائے میں حکومت نہ کر رہا ہو، اگر امامت کا نعرہ ہو، امامت کا قصیدہ ہو، امامت کا نوحہ ہو، امامت کی خطابت ہو، لیکن تعلیمی نظام امامت کا نہ ہو، معاشرتی نظام امامت کا نہ ہو، خاندانی نظام امامت کا نہ ہو، معیارات امامت کے نہ ہوں، فیصلے امامت کے نہ ہوں، پسند اور پسند امامت کی نہ ہو، محبت اور نفرت کا معیار امامت نہ ہو، امام خمینی نے کہا دوبارہ سے اسلام شناسی کرتے ہیں۔ اور امام نے اس کا نام بھی دیا، اسلام ناب محمدی۔ امام نے کہا یہ جو اسلام ہے، اس کے اندر کچھ آبائی اسلام شامل ہو گیا ہے، کچھ کلچر کا اسلام شامل ہو گیا ہے، کچھ پسند ناپسند کا اسلام شامل ہو گیا ہے، بالکل دودھ کی طرح۔ بس آخری مثال دوں اور زحمتوں کو تمام کروں، بالکل دودھ کی طرح۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ بھائی دودھ ایک مکمل غذا ہے، ایک مکمل غذا ہے، باقی غذاؤں کی نسبت ڈاکٹرز بھی، طبیب بھی یہ بات کہتے ہیں، نیوٹریشنز بھی یہ بات کہتے ہیں، دودھ ایک مکمل غذا ہے جو جسم کی مکمل توانائی کے لیے اس کے اندر وہ وٹامنز، وہ پروٹینز، خاص طور پہ پروٹینز اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ دودھ ہی ناخالص ہو جائے تو یہ کیسے جسم کو غلبہ دے سکتا ہے؟ جس دودھ کو پی کے جسم نے غلبہ حاصل کرنا تھا، توانائی حاصل کرنی تھی، امامت کرنی تھی معاشروں کے اوپر، اگر یہ دودھ دو طریقے سے ناخالص ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی چیز باہر سے ملا دی جائے جیسے پانی ملا کے، یا اس کی کریم اس میں سے نکال لی جائے۔ اینن اسلام کے ساتھ یہی کام ہوا ہے۔ اپنی آبائی رسم و رواج، اپنی آبائی رسومات اسلام کے اندر شامل کر دی گئیں، اور اسلام سے اس کی کریم یعنی اسلام کا نظام، سسٹم، طرز زندگی اس میں سے نکال لیا گیا، اور فقط احکام کے اوپر اسلام کو چھوڑ دیا گیا کہ اسلام پر یہ احکام ہے، یہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے، یہی پڑھیں، یہی پڑھائیں، اس پہ عمل کرتے رہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج کی کربلا کے اندر آپ نے دیکھ لیا نتیجہ کیا نکلا۔ 70%، 80% مسلمان غزہ کے 60,000 شہداء کے اوپر خاموش، نہ ان کی فوج کسی کام کی، نہ ہی ان کا عوام نے پھر بھی بڑھ کے سڑکوں پہ آ کے، لیکن ان کی ریاست، حاکم طبقہ کسی کام کا نہیں نکلا۔ اور آپ نے دیکھا اس اسلام کا نتیجہ یہ خاموشی نکلتی ہے، لا تعلقی، ظالم کی نسبت لا تعلقی، مظلوم کی نسبت لا تعلقی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی نسبت لا تعلقی۔ اگر یہ اسلام پڑھایا گیا ہو جس کی کریم نکال لی گئی ہو اور جس میں پانی ملا دیا گیا ہو، پھر یہ اسلام اس شکل کے اندر معاشرے میں سامنے آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کیوں حیدر کرار کے ماننے والوں نے اس ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور غلبہ حاصل کیا اپنی دشمنوں کے اوپر، جیسے سید الشہداء نے کربلا میں کیا۔ ہم تو جانتے ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں کہ جو کربلا میں سید الشہداء کی نعوذ باللہ کوئی شکست کا قائل ہو۔ زیارت ناموں میں لکھا ہوا ہے، یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے سید الشہداء، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم بھی یہ عظیم کامیابی حاصل کر لیتے۔ کیوں یہ عظیم کامیابی ہے؟ سید الشہداء کے پاس جو افراد تھے ان کے نفسوں پر ان کے اختیار کا غلبہ تھا۔ سید الشہداء نے جو جمع کیے تھے پورے عالم اسلام سے، یہ غالب مسلمان تھے، مغلوب مسلمان نہیں تھے۔ یہ امامت کے سائے میں یزیدیت کا مقابلہ کر رہے تھے، ورنہ یزیدیت کی بیعت سے انکار تو بہت سارے لوگوں نے کیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، بہت ساری شخصیات ہیں اصحاب میں سے، انہوں نے مذمت کی ہے لیکن مزاحمت نہیں کی یزید کے مقابلے میں، کربلا کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے۔ کون شامل ہوا؟ جس نے دین کا غلبہ اپنے وجود کے اوپر دیا تھا، جس کی دین شناسی اسے امام تک لے کر آ گئی، جس کے اندر اتنی قدریں باقی تھیں کہ وہ یزیدیت سے دور ہوا اور حسینیت کے چھتری کے نیچے آ گیا، حسینیت کا دامن تھام لیا اس نے۔ آج بھی ہم اسی جگہ کے اوپر کھڑے۔ آج انقلاب اسلامی نے جو آج اتنے شیطانوں کے مقابلے میں کہا، جب ان سے کہا کہ اطاعت کریں ہماری،
بیعت کریں ہماری. بالکل آج کے یزید نے یہی مطالبہ کیا. آپ نے دیکھا سافٹ ویئر کا نتیجہ کیا نکلا. جن ممالک کے اندر جیسا اسلام تھا وہاں پہ ایسا ہی رد عمل آیا, لیکن اس کے اندر جو اسلام تھا اہل بیت کا خالص اسلام, وہ نڈر, وہ علی کا بیٹا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں کسی صورت بیعت نہیں کروں گا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اے مولا, جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے, جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اس کے ساتھ ہماری بھی دشمنی ہے. یہ اس خالص اسلام کا نتیجہ نکلا. سب نے کہا کہ نہیں جنگ کرنی چاہیے تھی, نہیں میزائل مارنے چاہیے تھے, نہیں یہ کرنا چاہیے تھا, آپ یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے, رجیم چینج ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے بنا انیس کے ایران بے مانند, بنا اینس کے اسلام بے مانند. ہماری یہ بنا نہیں ہے کہ ایران باقی رہے, ہمیں ایران اسلام پہ قربان کرنا ہے, ہمیں ایران کے بیٹے اسلام پہ قربان کرنے ہیں, یہ عمارتیں قربان کرنی ہیں, ہمیں آخر میں یہ اسلام بچانا ہے جو حسینی اسلام ہے, عاشورائی اسلام ہے, کربلائی اسلام ہے, زینبی اسلام ہے, جو آخری دم تک یزید کے سامنے یہ جملے کی لاج رکھتا ہے حسین کی کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ غالب اسلام. آخر میں انہی دشمنوں کو سیز فائر کی درخواست کرنی پڑی کہ خدا کے لیے بہت مار پڑ چکی ہے اسرائیل کی, ابھی آپ بس کریں, جب تک ہم مرم پٹی کر لیں پھر دوبارہ اس کو شروع کریں. دیکھیں یہ اسلام, سب نے دیکھا یہ تماشا. کم از کم دیکھیں, اگر ہم بہت ساری چیزیں پہلے کتابوں سے ثابت نہیں کر پا رہے ہوتے, بعض حقیقتیں جو ہیں میدان کے اندر ثابت ہو چکی ہیں. ابھی بھی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے حقیقی اسلام کا سافٹ ویئر کہاں ہے جو جب وہاں پہ انسٹال ہوا آج کے شمر کو, عبید اللہ کو, یزید کو للکارتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اسلام شناسی کی آج ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے, اس اسلام شناسی کی آج مومنین کو ضرورت ہے. اگر یہ اسلام شناسی فلسطین کے اندر آ جائے, یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ بن کے نکلتی ہے. یہ اسلام شناسی لبنان کے اندر آ جائے, حسن نصر اللہ اور عماد مغنیہ کی صورت میں نکلتی ہے. یہ اسلام شناسی اگر عراق کے اندر آ جائے, شہید باقر الصدر کی طرح نکل کے آتی ہے. یہ اسلام شناسی نائجیریا کے اندر آ جائے, شیخ باقر النمر جیسے حجاز کے اندر تھے, اسی طریقے سے نائجیریا کے اندر آپ نے دیکھا ابراہیم زکزاکی بن کے نکلتی. یہ اسلام شناسی یمن کے اندر آ جائے, عبد المالک الحوثی بن کے نکلتی. یہ اسلام شناسی اگر پاکستان کے اندر ہو, شہید حسینی بن کے باہر آتی, جو ٹکراتا ہے اپنے ظلم کے مقابلے میں, جو ظالم کو ظالم کہتے ہیں. بابانگ دوحل جو مقام معظم رہبری آ رہے تھے یہاں پہ استقبال کے لیے, ضیاء الباطل کے ساتھ استقبال نہیں کیا. شہید حسینی نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کھڑا ہوں گا تمہارے ساتھ, میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں تمہارے ساتھ استقبال نہیں کروں گا. نڈر, شیر, اپنے خون کے آخری قطرے تک امامت کے ساتھ کھڑا رہوں گا. شہید حسینی کہتے تھے ولایت فقی میری ریڈ لائن ہے, میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں, لیکن ولایت فقی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرا امامت کا نظام ہے, خدا سے لے کے فقیہ تک امامت کے سائے کے اندر مجھے زندگی گزارنی ہے. اور ہر درجے کا امام اپنے اوپر والے درجے کے امام کا مطیع ہے اور مجھے لے کے جا رہا ہے زمانے کے امام کی جانب. یہ خلاصہ ہے کہ غلبہ دین اور ظہور اس اسلام شناسی کا منتظر ہے. امام زمانہ کا بہترین ناصر یعنی غالب اسلام شناسی, ایسا اسلام جو غلبہ دے سکتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. بس سید الشہداء اسی لیے جو شخص غالب نہیں تھا, کہیں نہ کہیں زندگی میں پھنسا ہوا تھا, سید الشہداء کہہ رہے تھے اگر میرے لشکر کا حصہ بننا ہے تو غالب بن کے آنا پڑے گا, چیزوں کو صحیح کر کے آؤ. حتیٰ سید الشہداء نے شب عاشور بھی یہ بات کہی کہ اگر کسی کے اوپر حق الناس ہے کسی کا بھی تو وہ ابھی میرے لشکر سے چلا جائے, کیونکہ جس لشکر کے ساتھ میں اسلام کے غلبے کو ثابت کرنے جا رہا ہوں وہ کثرت سے اپنے غلبے کو ثابت نہیں کر رہا, کوالٹی کے ذریعے, کیفیت کے ذریعے, کوالٹی کے ذریعے سے غلبے کو ثابت کر رہا ہے. قرآن مجید کا اصول بھی ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بھئی یہ جو فیہ قلیلہ, یہ جو افراد تعداد کے اندر کم ہے, خداوند متعال ان کو غالب کرے گا فیہ کثیرہ کے اوپر باذن اللہ. اور یہ باذن اللہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ درست اسلام شناسی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے نتیجے میں یہ اذن الہی ملتا ہے کہ اس فیہ
قلیلہ کو ہم پھر امامت دیتے ہیں، امام بناتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، پھر ہم ان کو غلبہ دیں گے، ان کو زمین کا امام قرار دیں گے، ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے، کہ جس کا نہائی نتیجہ زمانے کے امام کے ظہور میں اسی آیت کے مصداق کے طور پہ ہمارے سامنے ہوگا، اور ظہور کے نتیجے میں ہم اس غلبہ اسلام کا نہائی نتیجہ دیکھیں گے۔ لیکن مجھے اپنی شخصیت اور اپنی اسلام شناسی سے امام زمانہ کا ایسا ناصر بننا ہے جو زمانے کا امام غلبہ دین کو دینے آ رہا ہے، میں اس غلبے میں امام کا ناصر بن جاؤں۔ ایک ساتھی سید الشہداء کا ایسا ہے کہ جس نے اس غلبہ دین کے لیے حتیٰ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا لیکن سید الشہداء سے ملاقات میں منقلب ہو گیا۔ عثمانی مسلک کے تھے، زہیر بن قین۔ جب حج سے نکلے گئے، حج سے جب واپسی پہ حج کے بعد سید الشہداء بھی کوفے کی جانب آ رہے تھے، زہیر بھی اپنا کاروان لے کے کوفے کی جانب آ رہے تھے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امیر المومنین کے زمانے میں زہیر قتل عثمان خلیفہ سیوم کے قتل میں ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے، اسی پروپیگنڈے کا جو پروپیگنڈا اس زمانے میں کیا گیا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی وسیلہ یا کوئی ملاقات ایسی نہیں ہو رہی تھی جس میں سے زہیر کی خاص کوالٹیز تھیں جو سید الشہداء جانتے تھے زہیر کو۔ اس لیے سید الشہداء نے اپنے بعض قاصدین کو بھیجا تھا کہ دیکھو مجھے خبر ہوئی ہے کہ راستے میں زہیر ہیں، میں زہیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ زہیر کو بھی معلوم ہو گیا کہ جس سفر کے اندر میں ہوں، مکہ سے میں بھی نکلا ہوں، سید الشہداء بھی اپنا کاروان لے کے مکہ سے نکلے میں۔ جہاں پر بھی تاریخ میں آیا کہ زہیر اپنا کاروان روکتے تھے، سید الشہداء اپنا کاروان روکتے تھے، زہیر اپنا کاروان چلا دیتا تھا، اور جہاں سید الشہداء کا ان کو پتہ چلتا تھا یہاں پہ روکا ہوا ہے، زہیر اپنے کاروان کو وہاں نہیں روکتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا گیا، سید الشہداء پہنچتے تھے تو زہیر نہیں ہوتے تھے، اور جہاں پہ زہیر ہوتے تھے وہاں پہ سید الشہداء کا کاروان پہنچ نہیں پاتا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ پانی بھرنے کی غرض سے زہیر کا کاروان حضرت زہیر کے کہنے پر وہاں پہ روکا گیا کہ پانی بھر لیا جائے یہاں سے مناسب، غالباً نہر کے کنارے، اور کھانے کا اہتمام وہاں پہ کاروان والوں کے لیے کیا گیا۔ سید الشہداء کو جب قاصد نے بتایا کہ یہ جو اب ہم یہاں پہنچیں یہاں پہ زہیر کا کاروان رکا ہوا ہے، یہاں پہ سید الشہداء نے زہیر کو پا لیا، اور یہ معروف بھی تھا کہ سید الشہداء سے زہیر ملنا نہیں چاہتے تھے۔ معلوم تھا کہ سید الشہداء نے قیام کیا ہے، خروج کیا ہے ظالم فاسق فاجر حکومت کے خلاف، لیکن زہیر اجتناب کر رہے تھے، ملنا نہیں چاہتے۔ سید الشہداء نے بہرحال کہا کہ یہاں پہ خیمے لگا دیے جائیں، یہاں پہ ہم بھی قیام کریں گے، اور تھوڑا سا دور زہیر کا کاروان بھی آرام کر رہا تھا اور کھانا تناول کر رہا تھا، روایات میں اس طرح سے آیا۔ بہرحال سید الشہداء نے اپنا ایک قاصد بھیجا زہیر کی جانب۔ راوی کہتا ہے کہ زہیر کے ہاتھ میں نوالا تھا اور ابھی کھانا کھانے کے درمیان ہی تھا کہ بالکل دہن کی طرف لے کے جانے لگا، تو قاصد نے جب خیمے کے اندر اجازت لی، اندر گیا اور کہا کہ زہیر کو سید الشہداء نے امام حسین نے بلایا ہے، تو کہتے ہیں کہ بالکل ہاتھ جو ہے وہ زہیر کا اپنے منہ کے پاس، دہن کے پاس آ کے رک گیا۔ جس موقع سے زہیر اجتناب کر رہے تھے وہی موقع زہیر کی زندگی کے اندر آ گیا۔ وہاں پہ زہیر نے اولی جو جواب دیا، مقدماتی طور پہ زہیر نے کہا کہ آپ امام حسین کو جا کے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا خیمہ تھا، اسی کے برابر میں خواتین کا، جس میں زہیر کے خاندان کی خواتین تشریف فرما تھیں۔ وہاں پہ زوجہ زہیر نے بھی یہ بات سن لی، جو کہ بہت اہل بیت کی چاہنے والی بھی تھی اور اہل بیت سے عمومی طور پہ احترام کرنے والے تھے، خود زہیر بھی احترام کرنے والے تھے، پروپیگنڈا کا شکار تھے۔ زوجہ زہیر نے جب یہ سنا کہ زہیر کو حسین ابن علی کے قاصد نے بلایا ہے اور زہیر منع کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اب یہاں پہ یہ ہماری خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے۔ جہاں پر دین کے میدانوں میں مردوں کی ضرورت ہو اور وہ دیکھیں کہ مرد ان میدانوں میں نہیں جا رہے کسی بھی پروپیگنڈے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، وہاں پہ ایک زوجہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس زوجہ زہیر نے ترک کیا خواتین کا خیمہ۔ راوی کہتا ہے کہ حتیٰ مردوں کے خیمے میں آ گئیں اپنے حجاب کے ساتھ۔ وہاں پہ زوجہ زہیر نے زہیر سے خطاب کیا، زہیر تو جانتا ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ جہاں پہ زہیر کو غیرت دلائی ہے زوجہ زہیر نے، تجھے نبی کا نواسہ بلا رہا ہے، تجھے علی کا بیٹا بلا رحا ہے، تجھے فاطمہ الزہرا کا بیٹا بلا رہا ہے۔ اے زہیر،
اگر تجھے قیام میں شامل نہیں ہونا، تجھے نہیں جانا اس کاروان کے اندر، تو کم از کم تو جا کے حسین ابن علی کی بات تو سن لے، کم از کم بات تو سن لے ان خیمے میں جا کے۔ وہاں پہ زوجہ زہیر نے کہا اے زہیر اگر تو حسین ابن علی کی بات سننے نہیں گیا تو اے زہیر پھر میں جاؤں گی علی کے بیٹے کی، فاطمہ کے بیٹے کی بات سننے کے لیے، اگر تو نہ گیا۔ جب زوجہ نے غیرت دلائی، زہیر نے ارادہ کیا ہم جاتے ہیں۔ زہیر سید الشہداء کے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے روایتیں خاموش ہیں۔ سید الشہداء کی زہیر سے کیا بات ہوئی، زہیر نے کیا جواب دیا، اتنا بعد روایتوں کے اندر آیا کہ یہ بہت مختصر ملاقات تھی حسین ابن علی کے ساتھ۔ آج کے عزادار کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر کسی کو فرش عزائے حسین کے اوپر لے کر آنا ہے، کردار حسینی کے ذریعے سے لایا جا سکتا۔ اب جب زہیر باہر آئے نا خیمے سے، زہیر نے پہلی بات اپنے کاروان والوں سے کیا کہی ہے؟ اے کاروان والوں، اپنا سامان الگ کر لو اور میرا سامان الگ کر دو۔ اے میرے کاروان والوں، اب میری منزل تمہاری منزل سے جدا ہو چکی ہے۔ اتنا حسین ابن علی کی باتوں سے منقلب ہوا زہیر، سارا پروپیگنڈے کا غبار چھٹ گیا، لشکر حسین میں شامل ہو گئے۔ اپنی زوجہ کو بلاتے ہیں، اے میری زوجہ، مجھے معلوم ہے یہ لشکر اپنی شہادتوں کی جانب جا رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لشکر موت کی جانب آ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، ہم ضرور شہید ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بعد، مجھے معلوم ہے یہ جو طبقہ ہے کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے، جنگوں کے اندر بعد میں ان کی خواتین کو کنیز بنا لیا جاتا ہے اور کنیز بنا کے ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرا تعلق مجھ سے رہے اور میری شہادت کے بعد تجھے کنیزی میں لے لیا جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں، میں تجھے طلاق دے کے تجھے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ زوجہ زہیر کو غیرت آئی، اور زوجہ زہیر یہ چاہتی نہیں تھی، لیکن جب یہ دلیل زہیر نے دی کہ میں نہیں چاہتا میرے بعد تیرا یہ حال ہو، تو زوجہ زہیر نے کہا میں ایک شرط پہ تجھ سے جدا ہونے پہ تیار ہوں۔ میں جانتی ہوں اے زہیر، جب کربلا میں یہ مارکہ ہوگا تو یقیناً شہادت کی منزل پہ فائز ہو جائے گا، اور جب تو شہید ہوگا تو یقیناً تو حسین کے نانا، مادر گرامی اور حسین کے بابا کی خدمت میں جائے گا۔ اگر زہیر تو مجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تو حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا کے پاس جائے تو بی بی کی خدمت میں اس کنیز کا سلام کہنا اور بی بی کو یہ پیغام دینا کہ اے سیدہ دو عالم، ایک آپ کی کنیز قیامت میں محشر کے دن آپ کی شفاعت کی منتظر ہے۔ اے زہیر، اگر تو میرا سلام فاطمۃ الزہرا اور میری شفاعت کی درخواست کر سکتا ہے تو میں تیری بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ زہیر نے قبول کیا اور یہ جدائی ہوئی۔ اب زہیر لشکر حسینی میں چلے گئے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ زہیر علمدار ہے کربلا میں، ایک پرچم سید الشہداء نے زہیر کو بھی دیا ہے۔ اب زہیر کی شہادت کے بعد جب واقع کربلا ہو چکا، جب شام غریبہ ہو چکی، جب گھوڑے دوڑائے جا چکے، جب جسم پامال ہو گئے، جب میمنہ کے گھوڑے میسرہ تک اور میسرہ کے گھوڑے میمنہ تک اپنی ٹاپوں تلے شہدائے کربلا کے جسموں کو روند چکے، اب راوی کہتا ہے 11 محرم کی صبح زہیر کے گھر والے زہیر کی زوجہ اور گھر والے غالباً بھائی بھی اور زہیر کا غلام کربلا کے نزدیک ایک گاؤں کے اندر قیام پذیر تھے۔ زوجہ زہیر کو جب یہ خبر ملی قد قتل حسین بکربلا، جب یہ کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، پس یہاں پر زوجہ زہیر نے ایک بات کہی، بڑی دردناک بات۔ اپنے غلام کو بلایا، اے میرے غلام یہ سفید کپڑا لے، کربلا کے اندر سب شہید ہو چکے ہیں، مجھے خبر ملی ہے، سب کاروان شہید ہو چکا ہے مردوں کا، لیکن مجھے معلوم ہے حسین کو سب جانتے ہیں، اہل کوفہ کو سب جانتے ہیں،
ارے حسین تو نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، ارے ان کے جسم بے گور و کفن نہیں پڑے ہوں گے، حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، کسی نے غسل دے دیا ہوگا، کسی نے دفنا دیا ہوگا، لیکن ہائے رے میرا زہیر، ارے میرے زہیر کو اس کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں، اس صحرا میں کون جاننے والا ہے؟ ارے زہرا کو تو اہل کوفہ بھی نہیں جانتے، ارے زہیر کو تو اہل کوفہ بھی نہیں جانتے، ارے تو یہ سفید کپڑا لے، یہ کفن لے، جلدی گھوڑے پہ سوار ہو اور جلدی سے زمین کربلا پہ پہنچ، اور میرے زہیر کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوگا، ارے میرے زہیر کو کفن بھی دینا، میرے زہیر کو غسل بھی دینا، اور ذرا زہیر کو دفنا کے مجھے آ کے خبر دے دینا۔ اب یہ سفید کپڑا لہراتا ہوا یہ زہیر کا غلام جب زمین کربلا پہ پہنچتا ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے؟ زمین کربلا میں کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اصغر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں مسلم ابن اوسجہ، کہیں حبیب کا لاشا، کہیں جان کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا جو گھوڑوں سے پامال گئے۔ اب زہیر نے جب یہ منظر دیکھا وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا، یہی کفن لہراتا ہوا دوبارہ زوجہ زہیر کے پاس آیا۔ ارے او بی بی، ارے تو اپنے زہیر کو رو رہی ہے، ارے میدان کربلا میں علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، زہرا کا لال بے گور و کفن پڑا تھا، اور فقط تیرا ایک زہیر نہیں تھا۔ ارے اے بی بی، کربلا میں 72 زہیر بے گور و کفن تھے، میرے پاس ایک ہی کفن تھا، مجھے شرم آتی تھی میں زہیر کو کفن دے دوں، لیکن فاطمہ کا لال بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔